بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، آج 9 محرم ہے اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ممبر پاکستان کا مرکزی ممبر ہے، اور جب آپ لفظ مرکزی استعمال کرتے ہیں تو پیواڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہوا حسین کا عزادار آپ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، پارا چنار میں رہنے والا عزادار آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، پنجاب، بلوچستان، سرحد، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، سندھ، ہر شخص آپ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس مرکزی مجلس میں، اور پھر سنی بھی، یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، خاص طور پر یہ عشرہ برابر کی تعداد شریک ہے ہمارے ساتھ حسین کی عزاداری میں برادران اہل سنت کی۔ آپ کو سانحہ عاشورہ کراچی یاد ہوگا کہ اس میں شہیدوں کی تعداد اہل سنت کی برابر کی تھی، شاید 2 زیادہ تھے شیعوں سے۔ اس لیے یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا، اور یہ در حسین ہے بھائی۔ شیعہ امام حسین کی عزاداری کا مالک نہیں ہے، نوکر ہے۔ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں۔ لہٰذا پاکستان کا سنی بھی چاہتا ہے، پاکستان کا ہندو بھی چاہتا ہے، پاکستان کا عیسائی بھی چاہتا ہے کہ اس ملک میں بسنے والوں کے حقوق، اس ملک میں بسنے والوں کے جو مسائل ہیں، ان کی طرف کم از کم توجہ دی جائے، توجہ دلوائی جائے۔ پاک محرم کے جو جوان مجمع میں بیٹھے ہیں، وہ جو اپنے حوالے سے پاک محرم کے ساتھ آپ تعاون فرماتے ہیں، اس حوالے سے اپنے اپنے کام کو شروع کریں، اور احباب آپ کے ساتھ تعاون فرمائیں گے۔ میں اپنے بیان کو مسلسل رکھوں گا۔ عزیزو، پاکستان 1947 میں بنا، ماہ مبارک رمضان کے مقدس لمحات تھے، اگست کی 14 تاریخ تھی، محمد علی اور فاطمہ کی برکتیں تھیں، اور سب نے مل کر، سنی شیعہ نے مل کر پاکستان کو بنایا۔ اس پہلے دن سے پاکستان کو کچھ مسائل کا سامنا تھا، کچھ بتدریج حل ہوئے اور غالب مسائل حل نہیں ہو پائے۔ میں آپ کے سامنے اپنے ملک کے شہریوں کے لیے، اور خاص طور پر عزاداران امام حسین کے حوالے سے اپنے مسائل بیان کرنا چاہوں گا۔ پاکستان کا سب سے پہلا اور موجودہ بڑا مسئلہ وہ حالیہ پاک بھارت کشیدگی ہے۔ میں اس عنوان کو یوں کہوں گا کہ 5 اگست 2019 گزشتہ مہینہ ہندوستانی پارلیمنٹ نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کرنے کا جو قرارداد پیش کی، جس کے بعد کشمیر میں کشمیریوں نے اپنی حق خود ارادیت، اپنی آزادی اور اپنی بقا کی جد و جہد کو ایک مرتبہ پھر تازہ کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ
ہندوستان کی ظالم حکومت نے وہاں کرفیو نافذ کر دیا۔ 4 محرم کو وہ منظر دیکھنے کا تھا کہ جب علم لے کر عزادار کرفیو توڑتے ہوئے باہر نکلے، علم گرنے نہیں دیا، ڈنڈے لاٹھیاں کھاتے رہے، مگر لبیک یا حسین کی آوازیں بلند کرتے رہے۔ بلند تر صلوات دیا کریں محمد وعلیہ۔ کشمیر شملہ معاہدہ یا لاہور معاہدے کے مطابق جو شیخ عبداللہ اور نہرو کے درمیان باندھے گئے، ہمارے قانون میں بھی اور ہندوستان کے قانون میں بھی ایک متنازع خطہ ہے۔ اس کے مسائل کو دونوں ملک مل کر حل کریں گے۔ یہ آئین کا حصہ ہے، یہ جملے اور یہ عنوان۔ کوئی ایک ملک اس کے بارے میں یک طرفہ رائے نہیں دے سکتا، لہذا ہم مذمت کرتے ہیں۔ اور موجودہ حکومت اور ریاست نے جو کشمیر کے حوالے سے اقدامات کیے ہیں، سفارتی واسطے، رابطے عالمی سطح پر ممالک کے سربراہوں سے، اقوام متحدہ سے، سلامتی کونسل سے، اس میں اور بہتری لانے کی اور تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنا کہہ کر دوسری منزل لوں گا کہ کشمیر ہمارا ہے، کشمیر ہمارا ہے، اور کشمیر، بلکہ اور عام بات کروں کہ پاکستان کے اگر کسی ذرے پر بھی کسی نے میلی آنکھوں سے دیکھا تو پاکستان کا سنی شیعہ اس کی حفاظت کی توانائی رکھتا ہے۔ مل کر جواب دیجئے۔ دوسرا عنوان یمن کا عنوان ہے۔ سالوں گزر گئے، چند عرب ممالک مل کر ان نہتے مسلمانوں پر، ان نہتے انسانوں پر، چھوٹے چھوٹے بچوں پر، عورتوں پر، ہاسپٹلوں پر، گھروں پر حملہ کر رہے ہیں، اور مسلسل وہاں صورتحال سنگین سے سنگین تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں مطالبہ کروں گا، یہاں وفاقی حکومت کے نمائندے بھی بیٹھے ہیں، صوبائی حکومتوں کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، خاص طور پر وفاقی حکومت کی نمائندگی سے کہوں گا کہ یمن کا مسئلہ ہمیں آپ سے اس سے زیادہ توقع تھی، اور ابھی بھی توقع ہے، کیونکہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ یہ پوری قوم اور ان سب کی طرف سے میں موجودہ وفاقی حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ یمن کے مسئلے پر اپنا کردار ادا کریں اور یمن کے نہتے مسلمانوں کو موجودہ مظلومانہ کیفیت سے باہر نکالیں۔ تیسرا عنوان جس پر میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا وہ پاکستان کے اندر فرقہ واریت کے نام پر دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ۔ پاکستان میں سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی اگرچہ اپنی تناسب سے ہٹ کر وہاں بیٹھے ہیں، ہم ملی یکجہتی کونسل میں بھی ہیں، ہم سنیوں کے ساتھ اور سنی ہمارے ساتھ کوئی تناؤ کھچاؤ نہیں رکھتے۔ علمی اختلاف شیعہ شیعہ میں بھی ہے، علمی اختلاف سنی سنی میں بھی ہے، علمی اختلاف عنوان نہیں ہے فرقہ واریت کا۔ مالکی ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے کو مستحب کہتے ہیں، شیعہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے کو واجب کہتے ہیں، دیگر اہل سنت کے مکاتب فکر ہاتھ کھولنے پر نماز پڑھنے کو جائز کہتے ہیں۔ سجدگاہ رکھ کے نماز پڑھنا اہل سنت کے ہاں بھی سنت ہے۔ علمی اختلافات ہیں، جیسے ایک یونیورسٹی میں فیکلٹیز ہوتی ہیں، شعبہ جات ہوتے ہیں،
مختلف علوم کے پڑھنے اور پڑھانے والے ہوتے ہیں، اسلام کے اندر بھی ایسے مختلف افکار و انظار کے حامل لوگ ہیں. یہ فرقہ واریت نہیں ہے. پاکستان میں خالصتاً مسئلہ امن و امان کا ہے، دہشت گردی کا مسئلہ ہے. ڈیرہ اسماعیل خان خیبر پختونخوا میں اب بھی مسلسل ٹارگٹ کلنگ ہے، مسلسل شہادتیں ہیں. بعض گھرانے تو ایسے ہیں کہ جن میں ایک ایک گھر سے 6 اور 10 جنازے اٹھے ہیں، اور اس کے نتیجے میں لوگ ہراساں ہیں. ہر ایک کا ظرف ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر ایک کی ہمت ایک جیسی نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا کہ کوئٹہ میں ہزارہ برادری کے ساتھ جب یہ ظلم و زیادتی روا رکھی گئی تو وہ ملک چھوڑ کر ایک بڑی تعداد مختلف ممالک میں کسی ایک ملک کا نام نہیں لیتا، مختلف ممالک میں منتقل ہوئے ہیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو دہشت گردی کا ایک تسلسل ہے، اس کو اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈھونڈنا ہوگا، تلاش کرنا ہوگا ان لوگوں کو کہ جو ان کے پشت پناہی پر ہیں، جو ان کے سہولت کار ہیں، جو ان کو مواد اور جو ان کو مال فراہم کرتے ہیں، اور وہ آپ پر ڈھکے چھپے نہیں ہیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت پاکستان سے منتقل ہو جانے والی صلاحیتوں کو پاکستان میں واپس پلٹائے. یہ لوگ جو ہجرت کر کے دوسرے ممالک میں چلے گئے، ان لوگوں کو واپس لایا جائے. ان ممالک کے سفارتکاروں سے، ان ممالک کے میں موجود پاکستانی سفیروں کو ان ممالک کے حکمرانوں سے رابطہ کر کے انہیں سہولتیں فراہم کر کے پاکستان میں واپس لائیں. یہ ہدف بنائیں. پاکستان کا ہزارہ پاکستان واپس آئے، پاکستان کا سندھی جو چھوڑ کر گیا ہے واپس آئے، بلوچی جو چھوڑ کر گیا ہے واپس آئے. تب کہلایا جائے گا پاکستان نیا پاکستان. اور عزیزان گرامی، تیسرا مسئلہ عزاداری سید الشہداء کا مسئلہ ہے. یہ ہمارا مذہبی، آئینی، قانونی، شہری حق ہے. یہ شہری آزادیوں کا مسئلہ ہے. مجھے نماز پڑھنے کے لیے کسی سے پرمٹ نہیں چاہیے ہوتا، مجھے حج پہ جانے کے لیے کسی سے پرمیشن نہیں چاہیے، مجھے روزہ کھولنے اور روزہ رکھنے کے لیے کسی سے NOC نہیں چاہیے. میرے بھائی چپے چپے پہ مدرسے بناتے ہیں. پورے پاکستان میں ہمارے بھائیوں کے چپے چپے پہ مدرسے ہیں. ہم شیعہ کونے کونے پہ اور چپے چپے پہ مدرسہ نہیں بناتے، علم لگاتے ہیں. ہمارا یہ علم ہمارا مدرسہ ہے. اس کے سائے میں بیٹھنے والا حسینیت سیکھتا ہے. ہم عزاداری سید الشہداء کی تعلیم رکھتے ہیں. ہمارا یہ چھوٹا سا بچہ اور ہمارا یہ بزرگ، ہمارا وہ افسر اور ہمارا وہ ککڑی بیچنے والا اور ٹھیلا لگانے والا، ہمارا وہ فیکٹری کا مالک اور ہمارا وہ فیکٹری کا ڈرائیور، سب کے پاس اگر علم ہے تو وہ مجلسی علم ہے. یہ مدرسہ حسینی ہے. اس وقت امام حسین کی عالمی اوپن یونیورسٹی کی کلاسیں لگی ہوئی ہیں. یہ نشتر پارک کی مجلس اعضاء امام حسین کی یونیورسٹی کی ایک مجلس ہے، ایک کلاس ہے. یہ مختلف کیمپس ہیں جنہیں ہم امام بارگاہ کہتے ہیں، جنہیں ہم عزا خانہ کہتے ہیں، عاشور خانہ کہتے ہیں، پڑ کہتے ہیں، عزا خانہ کہتے ہیں، امام بارہ یا امام باڑہ کہتے ہیں. یہ امام حسین کی یونیورسٹی کے کیمپس ہیں. عزاداری امام حسین پر جس انداز سے پاکستان کی ادارے قدغن لگاتے ہیں، رکاوٹیں ڈالتے ہیں، مصنوعی خوف بناتے ہیں، رکاوٹیں ڈال کر، قناتیں لگا کر، کنٹینر کھڑے کر کے، بیریئریں لگا کر، خاردار تاریں لگا کر یہ ایک فضا بنائی جاتی ہے پاکستان میں کہ عزاداری ہو رہی ہے، یعنی کہ ڈرنے کا ماحول ہے، خوف کا ماحول ہے. ہم نے آپ سے نہیں کہا کہ یہ بازار بند کرو، ہم نے آپ سے نہیں کہا کہ یہ رستے سیل کر دو،
ہم تو چاہتے ہیں کہ بازار کھلے رہیں، اور یہ عزادار جب حسین کا نام لیتے ہوئے وہاں سے گزرے تو حسین کا نظام معیشت سمجھ میں آئے۔ ہمارا مطالبہ، مجھے معاف کیجیے گا وقت میرے پاس تنگ ہے، آپ کی محبتوں کا میں شکر گزار ہوں، ہمارا مطالبہ پاکستان کے ریاستی اداروں سے اور پاکستان کے انتظامی اداروں سے یہ ہے کہ عزاداری امام حسین کے حوالے سے اپنے رویوں کو تبدیل کریں، اپنے طریقوں کو تبدیل کریں۔ 5 سال سے خیبر پختونخوا کے 2 اضلاع میں، آپ مرکزی مجلس کر رہے ہیں نا تو سن لیجئے کہ کہاں کیا مسئلہ ہے، ایک ہری پور اور ایک ایبٹ آباد، 5 سال سے وہاں عزاداری پر پابندی ہے۔ ہری پور کا مومن، ہری پور کا عزادار اور ایبٹ آباد کا عزادار مشکل میں ہے، وہاں FIR کاٹ دی جاتی ہیں، 4 دیواری کے اندر بھی مجلس نہیں کرنے دی جاتی۔ مانسیرا میں گزشتہ 25 سے 30 سال پرانے جلوس کو روکا گیا ہے۔ جام شوروں کا مسئلہ تو آپ کے سامنے میں گزشتہ کئی دنوں سے بیان کرتا رہا، اور جام شوروں میں 7 محرم کا جلوس نکالنے نہیں دیا، امام بارگاہ سیل کر دیا، لوگوں کو گرفتار کر دیا، لوگوں کو لاٹھیاں مار کے زخمی کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ 13 محرم یا 16 محرم کو جو انتظامیہ کی میٹنگ ہے اس میں یہ مسئلہ حل ہوگا۔ بات کا مسئلہ وہ ہے داخلہ اور زبان بندی کا مسئلہ۔ کمپیوٹر میں ڈال دیا گیا کہ فلاں 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 ذاکرین اور علماء و خطبہ پنجاب میں نہیں آ سکتے، سندھ نے ڈال دیا کہ پنجاب سے سندھ میں نہیں آ سکتے، سندھ نے ڈال دیا کہ پنجاب سے سندھ میں نہیں آ سکتے، خیبر پختونخوا نہیں جا سکتے، اضلاع میں پابندی، صوبوں میں پابندی، کسی کو رحلت کیے ہوئے 5 سال گزر گئے، کسی کو انتقال کیے ہوئے 10 سال گزر گئے، وہی لسٹ دوبارہ جاری کی جاتی ہے۔ علامہ طالب جوہری جیسی عظیم المرتبت شخصیت پہ پابندی، علامہ ساجد نقوی جیسی شخصیت پہ پابندی، علامہ راجع ناصر صاحب جیسی شخصیت پہ پابندی، میں بھی حقیر فقیر کئی شہروں میں پابندیوں کا شکار رہا۔ یہ اپنی نااہلیوں کو، یہ اپنی کم توانائیوں کو ہم پر ڈالتے ہیں، یہ کراؤڈ سے ڈرتے ہیں، یہ مجموع سے ڈرتے ہیں، ان سے انتظامات سنبھلتے نہیں ہیں، یہ ڈر رہے ہوتے ہیں علاقائی۔ میں نام بھی لینا میرے لیے کسر شان ہے کہ میں ان افسران کے عہدوں کو پکاروں، میرے مقام نہیں ہے کہ میں ان کے عہدوں کو پکاروں۔ یہ ڈرتے ہیں کہ یہاں اتنا بڑا مجمع آئے گا، عزاداری ہوگی، جلوس نکلے گا تو پھر یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، لہٰذا جس عالم کے آنے پر مجمع زیادہ آ رہا ہے اس عالم پر ہی پابندی لگا دو۔ زبان بندیاں، داخلے کے اوپر پابندیاں، کیا مذاق ہے۔ اس کے بعد کا مسئلہ دہشت گردی کے مختلف سانحات، ایک لمبی فہرست ہے جس سے گریز کر رہا ہوں کہ پاکستان میں 50 سے زیادہ بڑے بڑے سانحات رونما ہوئے، اور آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ پاکستان میں اگر مجموعی طور پر 65 سانحات رونما ہوئے ہیں تو 50 شیعوں کے خلاف، شیعوں پر ہوئے ہیں۔ 70% سانحات کا شکار ملت جعفریہ ہوئی ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان سانحات کی اعلیٰ سطحی شفاف تحقیقات کروائی جائیں، انہیں مال خانوں میں جمع نہ کرو، انہیں فائلوں میں دبا کر نہ رکھو، بتاؤ عوام کو، جیسے آپ نے ایک سانحہ راولپنڈی کو بتایا، ایسے 50 سانحات ہیں جو آپ کے جواب کے اور آپ کی تحقیق کے منتظر ہیں۔ آپ نے بتایا کہ کالے کپڑوں میں وہی لوگ تھے جن کا مدرسہ تھا، انہی لوگوں نے عزاداروں کی شکل میں آ کر مدرسے پر اور مسجد پر حملہ کیا، آگ لگائی۔ یہ ایک سانحہ ہے۔ میرا سوال ہے، سانحہ کراچی کی رپورٹ کہاں ہے؟ کوئٹہ میں 10 سے زیادہ بڑے سانحات ہوئے، ان کی رپورٹیں کہاں ہیں؟ ہم تو اس سے بالا تر بات کر رہے ہیں
ذرا بتایا جائے فیکٹری میں جو جل کے مر گئے ان کی رپورٹ کہاں ہے؟ وہ غریب مسکین لوگ، وہ ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے لوگ، بتایا جائے کہ ان کی رپورٹیں کہاں ہیں؟ یہ شہری ہیں، ان کا حق ہے، انہیں بتاؤ کہ ان کے ساتھ کس نے کیا کیا ہے، اور جب یہ واضح ہو جائے کس نے کیا کیا ہے تو پھر ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچاؤ، سہولت کاروں کو ڈھونڈو، بتاؤ کہاں سے پیسہ آ رہا تھا، بتاؤ کہاں پل رہے تھے یہ، اور اس کے پیچھے کون سے محرکات تھے۔ ایک مرحلہ آگے بڑھ رہا ہوں، لاپتہ جبری گمشدگی کا شکار۔ گزشتہ دنوں صدر مملکت کے گھر پر کئی دن تک دھرنا رہا اور اس کے نتیجے میں گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ 42 افراد بحال ہوئے، ہم مزید 60 کی لسٹ لیے پھر رہے ہیں۔ سامنے والے کیمپ میں سیدانیاں بیٹھی ہیں جن کے بچے گم ہیں، جن کے شوہر لاپتہ ہیں، جن بچیوں کے باپ، جن بچیوں کے بھائی 2 سال سے، 1.5 سال سے، 3 سال سے لاپتہ ہیں، پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ یہاں کوئی حکومت ہے، یہاں کوئی ذمہ دار ہے، یہاں کوئی ادارے ہیں، کہاں جا کے سر پھوڑیں، کس سے جا کر بات کریں؟ کون فریاد سننے والا ہے جو ہمیں بتائے کہ یہ لوگ کہاں ہیں؟ اور اگر آپ کے آئین میں، آپ کے قانون میں اور آپ کے کسی قاعدے قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم جسے چاہیں اٹھا لیں اور ہم پر کچھ نہیں بنتا کہ ہم یہ بتائیں کہ ہم نے کہاں رکھا ہوا ہے، تو ذرا وہ آئین کی شق ہمیں بھی بتا دیجئے، ہمیں بھی پتا چلے کہ آئین کیا کہہ رہا ہے اور وہ کون سا قاعدہ اور قانون ہے۔ انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ہم نے 7 محرم کو یہاں اعلان کیا تھا کہ 6 رکنی کمیٹی اس پچھلے جدوجہد کے نتیجے میں جو خلل آیا اس کو دوبارہ سے جوڑنے کے لیے 6 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جس میں 3 افراد جبری گمشدہ فیملیوں سے وابستہ ہیں۔ میں نام لے کر سنا رہا ہوں، مولانا احمد اقبال رضوی صاحب تشریف فرما ہیں، مولانا حیدر عباس عابدی صاحب، مولانا عقیل موسیٰ صاحب، معصومہ ممتاز رضوی صاحبہ، علمدار صاحب، نوید صاحب، یہ 6 رکنی کمیٹی ہے۔ میں دعا گو ہوں جناب علی زیدی صاحب کا کہ انہوں نے اداروں سے رابطہ کیا اور آج شام 5 بجے دوبارہ سے انشاءاللہ گفتگو کا عمل شروع ہونے جا رہا ہے۔ مل کر جواب دیجئے، لبیک یا حسین۔ بہت شکریہ۔ اس کے بعد کا مسئلہ نیشنل ایکشن پلان۔ بھائی پاکستان کو آگے بڑھنا ہے یا نہیں؟ یقیناً بڑھنا ہے۔ پاکستان کو ترقی کرنی ہے، پاکستان کو اپنے مسائل کو حل کرنا ہے۔ سب سے بڑی رکاوٹ امن و امان کا مسئلہ ہے۔ کوئی نہیں آئے گا آپ کے ملک کے اندر اپنا پیسہ لگانے کے لیے، لہذا نیشنل ایکشن پلان جو بنایا گیا، جس میں یہ طے تھا کہ ظالم کو اور مظلوم کو علیحدہ کیا جائے گا، طے کیا جائے گا، تمیز کی جائے گی، وہ دوبارہ سرد خانے کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کو دوبارہ سے فعال کیا جائے، ایکٹیو کیا جائے اور دوبارہ سے اس کے اوپر کوششوں کو بھرپور کیا جائے۔ 4تھ شیڈول، معتبر لوگ، پڑھے لکھے لوگ، دانشور لوگ، مومن لوگ، متقی لوگوں کو صرف اس بنیاد پر کہ یہ قومیات میں آگے رہتے ہیں، ان کے ساتھ 4تھ شیڈول جیسی ایک کیفیت ڈال دی جاتی ہے۔ دعا گو ہوں وفاقی حکومت کے لیے کہ انہوں نے عزاداران امام حسین جو زائرین کی صورت میں کربلا جاتے ہیں، عراق جاتے ہیں، ان کے لیے بارڈر پر مسائل کو بہتر کیا ہے۔ مگر ابھی جو عاشورہ کے لیے زائرین اس دفعہ گئے ہیں، ہر سال سے بہتر انداز سے گئے ہیں، اور چہلم کے لیے زائرین تیاری کر رہے ہیں۔ لہذا امید کرتے ہیں کہ جیسے عاشور کے زائرین کے لیے خیال رکھا گیا، ایسے ہی چہلم کے زائرین کے لیے بھی بھرپور انتظام کیا جائے گا۔ آپ نے کہا تھا کہ پانی کے جہاز بھی چلیں گے، آپ نے کہا تھا سی پیک کے مطابق جو شہداد پور سے بلوچستان رستہ جا رہا ہے، نیا روڈ بنا ہے، وہ بھی کھلے گا۔ ہم منتظر ہیں کہ دوسرے رستوں کو بھی آپ کب بحال کریں گے، کب کھولیں گے۔
میں خلاصہ کر رہا ہوں، پاکستان میں 7 سرکاری ادارے ہیں جن میں شیعوں کے حق میں، شیعوں کے بارے میں فیصلے ہوتے ہیں مگر شیعوں سے مشورے نہیں ہوتے۔ آپ ہمارے بارے میں فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں مگر ہم سے مشورہ نہیں کرتے۔ وہ سرکاری ادارے ہیں، اس میں ہماری نمائندگی، اس میں ہماری مشاورت، ہمارا قانونی شہری حق ہے۔ سب سے پہلا ادارہ نصاب تعلیم کا ادارہ ہے۔ آپ لکھ دیتے ہیں اس میں کہ نبی مکرم تعلیم کا نصاب بناتے ہوئے عقائد کا خیال نہیں رکھتے، مشترکات کا خیال نہیں رکھتے۔ پاکستان میں شیعہ بھی رہتا ہے، پاکستان میں سنی بھی رہتا ہے، وہی جماعت کیوں دکھائی جائے، وہی نماز کیوں پڑھائی جائے؟ دینیات کی کتاب میں جو ایک خاص مسلک کی ہے وہ ان کے مطابق صحیح ہے، انہیں ایسے ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ مجھے وہ سنی اچھا لگتا ہے کہ جب کربلا میں امام حسین کے حرم میں لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ غلط کرتے ہیں، وہ اپنے مطابق صحیح کرتے ہیں، مگر میں جس انداز سے پڑھنا چاہتا ہوں نماز، اس کا بتانے والا مولا علی ہے، امام جعفر صادق ہے۔ لہذا جب دینیات، جب تعلیمی کتابوں کو، جب نصابی کتب کو منظم کیا جا رہا ہوتا ہے تو ہماری نمائندگی نہیں ہوتی، ہم سے نہیں پوچھا جاتا۔ دوسرا ادارہ وزارت مذہبی امور ہے۔ وزارت مذہبی امور کو کوئی کہے کہ پاکستان میں صرف بریلوی نہیں رہتے، پاکستان میں صرف دیوبندی نہیں رہتے، پاکستان میں صرف شیعہ نہیں رہتے، پاکستان میں اقلیتوں کے لوگ بھی رہتے ہیں، وہ بھی مذہبی ہیں، ان کے بھی مذہبی کچھ دستورات ہیں۔ وزارت مذہبی امور میں ہر مکتب اور مسلک کی مشاورت یہ معقول ہے اور آئین اور قاعدے اور انسانی حقوق اور شہری آزادیوں کے مطابق ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل میں ہمارے تناسب کے مطابق ہماری نمائندگی نہیں ہے۔ دیوبندی 8 ہیں، بریلوی 6 ہیں، شیعہ 1 ہے۔ تو کیا ہم اسی ریشو کے مطابق ہیں پاکستان میں؟ ہمارے تناسب کے مطابق اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر ہماری نمائندگی نہیں ہے، فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر ہماری نمائندگی نہیں ہے، ادارہ تحقیقات اسلامی میں ہم سے مشورہ نہیں ہوتا۔ اور 7ویں بات عزیزان گرامی، وہ گلگت بلتستان کے آئینی اور قانونی حقوق کی فراہمی ہے۔ آپ نے صوبے کا تو اعلان کر دیا مگر گلگت بلتستان آئینی حقوق کا حامل نہیں ہے۔ اور آخری بات اور 8ویں بات وہ یہ کہ ریاستی اداروں سے مذہب کا کالم ختم کرو۔ کیوں پوچھتے ہو کہ تم سنی ہو یا شیعہ ہو؟ جب آپ فارموں میں فل کرواتے ہیں کہ فلاں افسر جو لگنے جا رہا ہے وہ شیعہ یا سنی، تو مجھے ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر ٹھنڈے دل سے جواب دیجئے کہ جب معلوم ہوگا کہ یہ شیعہ ہے تو کیا اس کے ساتھ وہی رویہ رہے گا؟ ضرورت کیا ہے اس بات کی؟ پاکستانی ہے، مسلمان ہے، قادیانی نہیں ہے، بس کافی ہے۔ پاکستان کے ریاستی حفاظتی، میں اور جملہ واضح کر دیتا ہوں، حفاظتی اداروں میں وہ مذہب کا کالم ختم کیا جائے۔ میں آخر میں وفاق سے لے کر کراچی تک جن جن احباب نے ان ایام میں ہمارے ساتھ اچھا تعاون رکھا ان کے لیے دعا گو بھی ہوں، اور ان کی توانائیوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں۔ جناب زلفی بخاری صاحب، جناب ندیم افضل چند صاحب، جناب علی زیدی صاحب، جناب ناصر حسین شاہ صاحب، جناب شبیر بجرانی صاحب، جناب محترمہ شہلا رضا صاحبہ، جناب وقار مہدی صاحب، جناب راشد ربانی صاحب، یہ اگر کوئی ایک نام مجھ سے رہ گیا ہو تو مجھے معاف کریں گے۔ میں جن سے رابطے میں اور واسطے میں رہا اور انہوں نے عزاداران امام حسین عزاداری کے حوالے سے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا، ہم ان کے لیے اس مرکزی مجلس سے دعا گو ہیں، اور ان کی توانائیوں کے لیے، ان کی مزید ہمت اور حوصلے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کی تعداد میں اضافہ فرمائے۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔